السلام علیکم، میں سید طاہر اور ٹیکنالوجی سے آج آپ کے ساتھ ہوں. ہم ایک ویڈیو سیریز کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، جابس ان سافٹ ویئر انڈسٹری. اس سیریز کا مقصد ہے اسٹوڈنٹس کو اس چیز کا اویئر کرانا کہ آئی ٹی میں کون کون سے آکیوپیشنز ہوتے ہیں اور وہ کن کن آکیوپیشنز میں اپنے کیریئر کو پرسو کر کے ایک سکسیزفل کیریئر اپنا بنا سکتے ہیں. بہت سے لوگوں کا ایک ایشو یہ آتا ہے کہ وہ ڈیولپمنٹ سے یا کوڈنگ سے تھوڑا گھبراتے ہیں، یا ان میں اتنا ٹیلنٹ نہیں ہوتا کہ وہ ڈیولپمنٹ کی جابس کر سکیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ایک اچھے پروفیشنل نہیں ہیں. البتہ یہ ضرور ہے کہ ان کے اندر کوئی نہ کوئی دوسری ایسی صلاحیت ضرور ہوتی ہے جو کہ ان کو اچھے لیول کے اوپر لے جا سکے اور سافٹ ویئر انڈسٹری کے اندر ہی کسی اور آکیوپیشن میں لے جا سکے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سافٹ ویئر انڈسٹری کے اندر مختلف جو آکیوپیشنز ہیں وہ اسٹارٹ کہاں سے ہوتے ہیں، ایک سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل کیا ہوتا ہے جس کے اندر مختلف قسم کے آکیوپیشن ہمارے پاس نکلتے ہیں. تو سب سے پہلے ہمارے پاس بزنس انالسٹ کا رول آتا ہے. بزنس انالسٹ بیسیکلی ایک ایسا بندہ ہوتا ہے جو کہ کلائنٹ کے ساتھ بیٹھ کر اس کے آئیڈیا کے اوپر ڈسکشن کرتا ہے، اور ڈسکشن کے دوران وہ اس کا ملٹیپل کویشچنز ہوتے ہیں، وہ ڈفرینٹ اینگل سے مختلف کویشچنز کو پوچھتا ہے اور ایک اسٹوری کریٹ کرتا ہے. اور اس اسٹوری کو کریٹ کرنے میں سب سے بڑا جو فائدہ ہوتا ہے وہ یہ کہ وہ ایک پورا بزنس فلو وہ ڈیزائن کرتا ہے، اور بزنس فلو کو ڈیزائن کر کے اس کلائنٹ کو پریزنٹ کرتا ہے کہ جو چیز آپ چاہ رہے ہیں بیسکلی وہ جب بنے گی تو آپ کو اس طریقے سے کچھ نظر آئے گی، کچھ اس طریقے سے اس کے جو ہے وہ اینڈ ریزلٹس آپ کے پاس ہوں گے. تو بزنس کے فلوز کا لکھنا اور کیسز کا جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کرنا کہ آپ کے بزنس میں یہ تو ایک نارمل فلو ہے لیکن کیا کچھ ایکسیپشنل کیسز آپ کے پاس آ سکتے ہیں. کوئی ایسا تو نہیں کہ کوئی ان نون کیس آپ آ جائے، یا کوئی اسپیشل قسم کی اس کے اندر ریکوائرمنٹ ہو جو کہ یہ سافٹ ویئر فلفل نہ کر سکے. تو اس بیسیکلی وہ جو کریٹیکل انالیسز ہوتے ہیں اس کے وہ کیسز کہلاتے ہیں، اور ان کیسز کے اوپر کام کر کے ایک بزنس کی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس کو پورا کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں جو ہے اس کے بعد دراصل ہوتا یہ ہے کہ ایک یو ایکس ڈیزائن کیا جاتا ہے جو انیشیل یو ایکس کہلاتا ہے. اس میں کچھ چیزیں اسکرینس ڈرا کی جاتی ہیں، وائر فریمز بنائے جاتے ہیں، اور وائر فریمز وغیرہ بنا کے ان کو ایک اسکرین کی شکل دے دی جاتی ہے، اسکیچ دے دیا جاتا ہے تاکہ کلائنٹ ایزیلی انڈرسٹینڈ کر سکے کہ میرے جو آئیڈیا تھا، جو میری ریکوائرمنٹ تھی، جو بزنس میں کرنا چاہ رہا تھا، وہ چیز حتمی شکل میں مجھے کس طریقے سے نظر آئے گی، کیا اس کا جو ہے فائنل رزلٹ میرے پاس آئے گا. اور اس کے بعد جو ہے اس کے ایک مین کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کی ایک ڈیٹیل ڈاکیومنٹیشن کرتا ہے جس کو بزنس ریکوائرمنٹ ڈاکیومنٹ کہا جاتا ہے. اس بزنس ریکوائرمنٹ ڈاکیومنٹ کے اندر دراصل ہوتا یہ ہے کہ اس نے ایک ایک اسکرین کے اوپر کیا کیا فنکشنز پرفارم ہونے ہیں ان کی ڈیٹیلز لکھی ہوتی ہیں، اور اس کے اندر کس کس طریقے کے انپٹس آئیں گے، کیا افیکٹس آ رہے ہوں گے، کوئی چیز ریئل ٹائم میں پرفارم ہو رہی ہے، کوئی کیلکولیشن آنی ہے صحیح ہے، یا امیجز کا ہونا ہے. تو وہ ساری چیزیں بیسیکلی اس کے اندر بزنس ریکوائرمنٹ ڈاکیومنٹ کے اندر آتی ہیں. اچھا، ان چیزوں کو پرفارم کرنے کے لیے ایک بزنس انالسٹ کو کچھ ٹولز کی ضرورت پڑتی ہے. وہ کون سے ٹولز رہتے ہیں اس کے اندر وہ ہم آپ کو اس میں نیکسٹ اسکرین پر بتاتے ہیں. بزنس انالسٹ کے لیے جو بزنس فلو اس کو وہ ڈیفائن کرتا ہے، دراصل وہ فلو چارٹس ہوتے ہیں، اس کے اندر مختلف ڈائیگرامز بنتی ہیں جس کو یہ کہا جاتا ہے یو ایم ایل. یو ایم ایل بیسیکلی یونیفائڈ ماڈلنگ لینگویج ہوتی ہے جس کے ذریعے سے ہم اس پورے بزنس ماڈل کو ڈیفائن کرتے ہیں ایک پکٹوریل فارم کے اندر. اس میں یہ دو ٹولز ہیں جو استعمال کیے جاتے ہیں، ایک اوپن سورس ہے اسٹار یو ایم ایل اور دوسرا امبریلو. ان ٹولز کی مدد سے آپ یو ایم ایل ڈائیگرام بنا سکتے ہیں اور ایزیلی اس چیز کو پریزنٹ کر سکتے ہیں. اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے پاس جو چیز آتی ہے وہ یو ایکس ڈیزائن کے لیے اس کے اندر انویژن یوز کیا جا سکتا ہے، بالسامک ہے وہ یوز کیا جا سکتا ہے، فگما یوز کیا جا سکتا ہے.
پاور پوائنٹ پہ بھی اگر آپ یہ چیزیں جو ہے وہ اپنی ڈرا کر کے اچھے طرح سے بتا سکتے ہیں اس کو کہ میرے کیا بزنس فلوز ہوں گے، اسکیچز کس طریقے سے بنیں گے. یا اس کے بعد جو ہے وہ مزید اور دوسرے ڈپارٹمنٹس ہیں جن کا رول آتا ہے، جس میں گرافک ڈیزائنر کا رول ہوتا ہے بیسیکلی، جو کہ اس کی یو آئی کو ڈیزائن کرتا ہے اور اس کو ایک شیپ دیتا ہے. تو گرافک ڈیزائنر کے رول کے بارے میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر آپ کو بتاتے ہیں. ابھی تک کے لیے اللہ حافظ. ہماری ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریے گا. اگلی ویڈیو کے اندر ملتے ہیں انشاءاللہ.